السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ایک ہمارے سبسکرائبر ہے وسیم بھائی، جنہوں نے ہمیں یہ شیئر کی ہے۔ یہ واقعہ ان کے دوست کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج سے سال پہلے کی بات ہے۔ میں ایک جاب سے منسلک تھا اور حسب معمول گھر آتے وقت اکثر مجھے دیر ہو جایا کرتی تھی اور بعض اوقات رات کا 1 بھی بج جایا کرتا تھا۔ دیر کا سبب دراصل فاصلے کا زیادہ ہونا تھا اور ٹریفک کا نہ ملنا تھا۔ میں اپنے کام سے 9 بجے کے بعد فارغ ہو جایا کرتا تھا اور پھر اسٹیشن پر کافی دیر کھڑا رہتا۔ اصل کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل گاؤں کو جانے والا یہ طویل راستہ بہت سی کیاسرائیوں کا مرکز بنا ہوا تھا، کیونکہ شام 6 بجے کے بعد کوئی بھی اس راستے سے گاؤں کی طرف نہیں جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس راستے پر انہوں نے کئی بار کوئی مخلوق دیکھی ہے اور عجیب و غریب آوازوں کا ذکر بھی سننے میں آیا ہے۔ اس راستے کی ساخت بھی کچھ ڈر پیدا کرنے کے باعث تھی۔ دراصل اس راستے کے آغاز میں بس اسٹاپ پر کچھ دکانیں بنی ہوئی تھیں جو مسافروں کو یہاں اترنے یا جانے کے باعث دن کے 5 بجے تک کھلی رہتی۔ ان دکانوں کی وجہ سے دن کے وقت کچھ رونق رہتی، لیکن 5 بجے کے بعد یہاں اتنی ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے رونق نہ ہونے کے برابر ہو جاتی اور جیسے جیسے رات کا آغاز ہوتا تو یہاں الو بولنا شروع ہو جاتے اور ہر طرف ہو کا عالم ہو جاتا۔ خیر، اسی راستے پر ایک فون ایکسچینج والوں کی بہت پرانی عمارت موجود تھی جو بہت پہلے تقریباً 30 سال سے ہی بے آباد ہو چکی تھی۔ ڈر کی اصل وجہ یہی عمارت سمجھی جاتی تھی۔ ویسے بھی گاؤں جانے کا یہ راستہ مختصر تھا دوسرے کی نسبت، کیونکہ دوسرا راستہ 8 کلومیٹر لمبا تھا اور گاؤں پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی۔ خیر، میں اسی راستے سے گاؤں جایا کرتا تھا کیونکہ میں ان باتوں پر اتنا یقین نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی اللہ کے علاوہ کسی سے خوف نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی حقیقت ہے۔ شروع میں ڈرتا نہیں تھا، میری فطرت میں خوف نہیں تھا۔ خیر، اپنے قصیدے پھر کبھی۔ یہ منگل کی رات تھی اور 21 جنوری کا دن تھا۔ سردی کافی زیادہ تھی مگر دھند نہیں تھی۔ ہاں، آسمان پر بادل کی موجودگی ضرور تھی۔ میں نے لیدر کی جیکٹ اور جینس پہنی ہوئی تھی اور بیگ کندھے سے لٹکائے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ راستے کے اطراف دور تک نہ کوئی جھاڑی اور نہ درخت تھا، غرض یہ کہ ویران تھا راستہ۔ خیر، میں تیز قدموں کے ساتھ راستہ طے کر رہا تھا، ساتھ ساتھ مونگ پھلی بھی چبا رہا تھا۔ آدھا راستہ طے کرنے کے بعد اب میں اس عمارت کے پاس پہنچنے والا تھا جو مشہور خوف بنی ہوئی تھی۔ میری نظریں عمارت کے گیٹ پر تھیں کیونکہ موڑ پر سامنے کی طرف اس کا گیٹ پہلے نظر میں آ جاتا تھا۔ خیر، گیٹ کو پار کرتے ہوئے جیسے ہی راستہ سیدھا ہوا، مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ گیٹ کی ایک جانب سے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس میرے ہر قدم اٹھانے کے ساتھ مزید گہرا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میں نے کوئی پرواہ نہ کی مگر ایک آواز نے مجھے پیچھے دیکھنے پر مجبور کیا اور وہ آواز کسی جانور کے غرانے کی تھی، بہت ہی ہلکی مگر خوف پیدا کرنے والی آواز۔ میں نے سوچا شاید کوئی آوارہ کتا ہو، اس لیے اپنی جینس سے بلیٹ نکال لیا اور میرے پاس کچھ نہ تھا جس سے وقت پڑنے پر میری مدد ہو سکے۔ میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میرے اور گیٹ کے بیچ دوری کوئی 15 فٹ کے قریب ہوگی۔
अंधेरे की वजह से मंजर मध्यम सा था। मोबाइल मैंने निकाला नहीं था। खैर, मैंने देखा कि एक सरनुमा शेर गेट से मुंसलिक दीवार से मेरी तरफ झांक रही है और दूसरे ही लम्हे मेरा आवारा कुत्ते वाला वहम दूर हो गया। उसकी वजह ये थी क्योंकि दीवार की ऊंचाई 7 फीट से ज़्यादा थी और कुत्ते का कद मुश्किल से 2 या 3 फीट तक होता है। वो सर जो मध्यम सा नज़र आ रहा था, दीवार के ऊपर से मेरी तरफ झांक रहा था। मतलब जाहिर है कि वो जो कुछ भी था, कद उसका 7 फीट से ज़्यादा था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं ख़तरे में हूँ, इसलिए मैंने गांव की तरफ तेज़ी के साथ चलना शुरू कर दिया। अभी मुश्किल से 3 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे हड्डियां चबा रहा हो। साफ हड्डियां चबाने की आवाज़ आ रही थी। इसमें दूसरी कोई राय नहीं। मैं रुक गया और मुझे मुड़कर देखा तो यकीन करें मेरे पाँव उखड़ गए, क्योंकि 7 फीट के करीब और बहुत भयानक शक्ल की औरतनुमा मखलूक मुझसे 10-20 कदम के फासले पर खड़ी थी। रात के इस अंधेरे में उसका औरतनुमा साया वाज़े नज़र आ रहा था। इस रास्ते पर पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। फिर आज यूँ अचानक इस तरह हो जाना इंतहाई भयानक और खौफनाक लग रहा था। सच पूछें, खौफ क्या होता है, आज पहली बार एहसास हो रहा था। और जो कुछ भी था उसका इरादा मेरे साथ खैर करने का ना था, और जो चबाए जाने की आवाज़ थी वो शायद उसके मुंह से निकल रही थी। मैं बुत बना उसकी तरफ देखे जा रहा था और फैसला नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और वो सायानुमा औरत अजीब नज़रों से मुझे घूर रही थी। शायद उसका शिकार था मैं। खैर, थोड़ा मुझे होश आया तो मैंने सूरतुन नास पढ़ना शुरू कर दी। जैसे भी थी, मगर मेरी रुकने अटकती ज़बान मुसलसल सूरत पढ़े जा रही थी। फिर अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एक जानिब खींचा। ये इतना अचानक हुआ था कि मैं ज़मीन पर गिर पड़ा, और जब मैंने देखा वो हमारे गांव का एक बुज़ुर्ग खावर जलाल था। उसने फ़ौरन मुझे अपने साथ भागना शुरू कर दिया।